بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بنا سکے ایک پیسفل پراسپرس اور پروگریسو پاکستان بنا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ خدمت کا سیاست ہے. سندھ میں ہم نے کافی مسائل ہے اور ہم نے اور کام کرنے ہیں، لیکن ہم نے دل کے امراض کے لیے کراچی سے لے کر باقی ضلعوں میں بھی NICVD کے بالکل مفت دل کے ہاسپٹلز بنائے ہیں. ہم نے غربت کے مقابلہ کرنے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ہم نے فیڈرل حکومت کے تھرو کیا ہے، لیکن صوبائی لیول پہ غربت کی خاتمے کے لیے ہم یونین کونسل لیول پہ اینٹی پاورٹی پروگرام چلا رہے ہیں، جہاں ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے. اور اس پروگرام کے تھرو ہم نے 6 لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالا. تو ہم سروس اورینٹیڈ پالیٹکس کر رہے ہیں، چاہے وہ ایشو بیسڈ گورننس ایشوز ہو جیسے میں نے ذکر کیا، یا دہشت گردی کے ایشو پہ، یا چائلڈ رائٹس پہ ایشو پہ. تو جو پاکستان کے عوام سیاست میں حصہ لینے چاہتے ہیں، ایشوز بیسڈ سیاست پر حصہ لینے چاہتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. اور میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دو پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر بڑھے. میرا پارٹی کا تنظیم ہر وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائیں گے ممبرشپ ڈرائیو کے لیے، وہ پارٹی کیمپس لگائیں گے ممبرشپ ڈرائیو کے لیے. ہم ایک نمبر ریلیز کریں گا SMS نمبر، تاکہ عام آدمی اس SMS نمبر کے تھرو پارٹی بھی جوائن کر سکے. ہمارا ویب سائٹ بھی کیا ہے، ہمارا ویب سائٹ www.pppmember.com www.pppmember.com پہ وہاں بھی ہمارا ممبر بن سکیں گے. ہم کیمپس پہ اس قسم کے ممبرشپ فارمز ہوگے تاکہ ہم پورا جو انفارمیشن ہے لے سکتے ہیں ہمارے ممبرز سے. اور پھر ہمارا ہیلپ لائنز ہوں گے اور کانٹیکٹ انفارمیشن ہوں گے تاکہ عام آدمی اور ہمارا پارٹی کے عہدیداروں کے بارے میں پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ میں انفارم بھی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی لوکل جو پارٹی عہدیدار ہیں وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. حکومتی جو کمپلینٹس ہے وہ بھی آئیں گے، تو اس کا میرا اور میرا کارکن کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو بہت پارٹی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو نوجوان ہے اس ملک کو 63% آف دا پاپولیشن ان کو انگیج کرنا ہے اور پازیٹیو پالیٹکس میں انگیج کرنا ہے. اس لیے اگر ہم پازیٹیو چیزوں میں نہیں انگیج کریں گے تو پھر کافی دوسری چیزیں ہیں جو خطرناک ہے، وہ اس میں اگر چلے جائیں گے تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا. اور ہم نے جو ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، وی ہیو ٹو گیدر آور فورسز. اس لیے پاکستان اور پوری دنیا میں جو یہ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے، جو پاپولزم ہے، جو نفرت کی سیاست ہے، وہ اسپیس لے رہا ہے. اور جو سوچ سمجھ کی سیاست ہے اس کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیسفل، پراسپرس اور پروگریسو پاکستان بنانا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پازیٹیو سیاست میں میرا ساتھ دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کل آپ نے ایک خاص بلوچستان میں جو تقریر کی، اس میں ایک خاص مائنڈ سیٹ کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو چھوٹے صوبوں کو انہوں نے مظلوم قانونی بنانے کی کوشش کی. اور آپ نے آج جو بات کی کہ آپ ایک پروگریس لوگوں کو ساتھ لینا چاہتے ہیں. 70 سال سے پروگریسو سیاست کو روکنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، نثار کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پر تنظیم پر پابندی لگا دی گئی، نتیجے میں وہاں دہشت گرد تنظیم ہے. بالکل صحیح. تو وہ مائنڈ سیٹ سے آپ کا مقابلہ کس طرح ہوگا، کیونکہ وہ تو ابھی تک کام کر رہا ہے، نہ بوڑھا ہوا ہے نہ مر رہا ہے. ہم نے تو بالکل دیکھو، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے ٹیکٹکس تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے آواز بلند کر سکتے ہیں ہمارے حقوق کے لیے. اور ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین پر بالکل تنقید کریں اور کرتے رہیں. مگر آپ نے یہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ رہے ہیں، آپ نے پہلی دفعہ اس کو حل کرنے کی کوشش کیا 18th امینڈمنٹ اور ریولیوشن اور NFC ایوارڈ کے ساتھ. پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے NFC ایوارڈ نہیں دیا، انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے خلاف کام کیا.
تو میں اس قسم کے ایکشنز کو اس ذہنیت کے مطابق. اچھا یہ بتا دیں چیئرمین صاحب کہ کافی عرصے بعد ہی ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں, چلے دیر آیا درست آیا, کیا اس رکنیت سازی کے بعد تنظیمی انتخابات بھی, چونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, تو کیا انہی ممبرز کو لے کر ایک نئے انتخابات کی طرف آپ جائیں گے انٹرنل میں؟ بالکل, ہمارا ابھی ایک ری آرگنائزیشن پروسیس ہوا ہے. ہمارا یہ ڈاٹا نہیں تھا, تو ہم نے ایک کنسلٹیو الیکشن پروسیس کیا تھا. جب میرا ممبرشپ ڈرائیو ہوگا, بالکل میرا تنظیموں میں ان کا نہ صرف اوپینین, فیڈ بیک پورا پارٹی کے ماحول کے لیے, مگر ان کے لوکل ڈسٹرکٹ میں جو تنظیم بن رہے ہیں ان کے لیے ہم ان کا الیکٹرل انپٹ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ممبرز کی تعداد کتنی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ممبرشپ کیمپین میں, ڈرائیو میں کتنے ممبرز آپ کے مزید پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے؟ دیکھو دیٹس دا پوائنٹ کہ شہید بی بی کے وقت سے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میں ایک نمبر تو نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے وہ آپ دیکھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرے گا, اور ہمارا سوچ کے لیے بہت جگہ ہے پاکستان کی معاشرے میں, تو ہمارا بہت اچھا رسپانس ہوگا, اور میرا ہر جلسہ کا ہائر دین ایکسپیکٹیشنز کا رسپانس ہوا ہے. تو ہم نے ابھی ہمارا لنکس کو کنیکٹ کرنا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے جلسے میں, تو ہم نے ان سے پارٹی مہم میں لے کے چلنا ہے. صاحبہ کے دور میں پارٹی مضبوط ہوتی تھی, لیکن جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, سندھ کا صدر ہے یا ونگس کا ہے, اور ایم پی ایز یا منسٹر ہوتے تھے, وہ بھی اپنے ڈیولپمنٹ کے کام, نوکریاں کو, جو جابس وغیرہ ہے وہ پارٹی کو دیتے تھے, وہ پارٹی فیصلہ کرتی تھی. مگر بعد میں کیا ہوا کہ لوگ جو پاورفل ہو گئے, ایم پی ایس پاورفل ہو گئے, منسٹرس ہو گئے, اور جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ یا سنسد سطح پہ پارٹی کی وہ کمزور ہو گئی. تو آپ اس طرف لے جائیں گے پارٹی کو؟ ہمارا کوشش تو یہ ہوگا, دیکھو یہ پہلے دفعہ تو نہیں ہے, ہر دفعہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیویجولز مضبوط ہو, لیکن پارٹی کا فوکس اور ہمیشہ فوکس رہے گا کہ پارٹی تنظیم کے تھرو سب کچھ ہو جائے جو لیگلی ہو سکتا ہے پارٹی کے لیے. میرا پورا کوشش ہے کہ یہ بتائیں کہ دو مہینے کے بعد سینٹ کے انتخابات ہونے, ابہام یہ ہے کہ بہت سے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اسمبلی توڑ دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹ کے انتخابات ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال میں بالکل سینٹ انتخابات ہونا چاہیے اور ہوں گے, اور یہ دوسرا نواز شریف کا پولیٹیکل لاس ہوگا, اس لیے ہم سینٹ کے الیکشنز میں بھی ان کو جیتنے نہیں دیں گے. بلاؤ صاحب بتائیے گا, میرا سوال یہ ہے کہ ممبر سازی بھی ہو رہی ہے, پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ اتنا اچھا اثر نہیں ہے جو ماضی میں ہوتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو آپ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں, سندھ میں صورتحال یہ ہو گئی کہ امن و امان کے حوالے سے, ماورا عدالت قتل کے حوالے سے گزشتہ روز جو واقعات ہوئے جعلی پولیس مقابلے کی, سندھ حکومت کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کہ یہ جو جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. دیکھو ایز فار ایز اوور آل لا اینڈ آرڈر از, آپ سندھ کا پورا لا اینڈ آرڈر سچویشن اور اسٹیٹسٹکس کو نکالے پچھلے 5 سال میں, نہ صرف کراچی میں, پورے سندھ میں بڑے کرائمز, مرڈرز, اسیسینیشنز, کڈنیپنگ, فراسن, وہ سب کم ہوئے ہیں. بالکل ایز فار ایز انکاؤنٹرز کنسرن, میں بنسبت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹیز انکاؤنٹرز جو ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں, پورے ملک میں کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ صرف سندھ میں یا کراچی میں نہیں ہوتا. آپ کا جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے یہ انکاؤنٹرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور اس لیے اٹس flawed. You can't kill your way through terrorism. اب صرف مار کے دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو میں نہ صرف کہتا ہوں, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پورا ملک میں ہم انکاؤنٹرز پر پابندی لگا دیں. انکاؤنٹرز are not a way to solve the terrorist issue. اور میں سی ایم صاحب اور حکومت سندھ کو کہوں گا کہ انہوں نے سوئفٹ ایکشن لیا, انہوں نے فوراً انویسٹیگیشن آرڈر کیا, اور انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ایکشن بھی ہو گیا. باقی صوبوں میں صوبائی حکومتوں پروٹیکٹ کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, لیکن آپ نے ایکشن لیا, آپ نے ٹائم پر ایکشن لیا, اور انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. راؤ انوار جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سابق صدر عاصم زرداری صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, الزام لگایا جاتا ہے ان پہ. دوسری طرف چنگیز خان کی قیادت میں آپ کا وفد ہے وہ وزیرستان پہنچ گیا ہے, نقیب اللہ کے جہر خانہ سے ملنے ملاقات میں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے یا سزا دی جائے کلپریٹس؟ دیکھو میرا وفد گیا ہے وزیرستان میں, وہ تعزیت کے لیے کیے ہیں.
اور آپ پھر سے انڈیویجولز پر لے کے چل رہے ہو. راؤ انوار صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیئر ٹرائل میں ڈیفینڈ کرے, ان کو یہ حق ملنا چاہیے. انویسٹیگیشن آیا ہے, ایکشن بھی لیا گیا ہے, بٹ ہی ہیز ٹو گو تھرو دی ٹرائل اینڈ پروسیکیوشن. میں بالکل چاہتا ہوں کہ ہر کیس میں لا شوڈ اپلائی اینڈ فالو اٹس کورس. بلاول صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کا اپوزیشن کا جو جلسہ تھا اس کی بھی جو ساری دیوار ہے وہ چیئرمین صاحب پہ, آپ کے زرداری صاحب پہ ڈالی ہے کہ ان کی وجہ سے وہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے. آگے متحدہ اپوزیشن کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ تو ایک منٹ, ڈاکٹر قادری صاحب نے خود کہا ہے کہ صدر زرداری صاحب کے جانے کے بعد لوگ نکلے. جو کراؤڈ موجود تھا وہ زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کا کراؤڈ تھا. جو عمران خان کا رول رہا ہے, جو پی ٹی آئی کا رول رہا ہے, شروع سے وہ ہمیشہ ہر موقع پر اپوزیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہ صرف ابھی کیا ہے, ان کی ایگو کی وجہ سے, ان کے مسئلوں کی وجہ سے. انہوں نے یہ پرائم منسٹر کا الیکشن پہ جب خاقان عباسی, ہم چاہتے تھے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہو, مگر خان صاحب نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ پہلے اناؤنس کر کے اپوزیشن کو ڈیوائڈ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک پارلیمانی راستہ استعمال کریں تاکہ نواز شریف سیاسی شہید نہ ہو, مگر عمران خان نے وہ بھی جوائنٹ اپوزیشن کا کام توڑا. تو ہر وقت پہ, ہر موقع پہ خان صاحب جوائنٹ اپوزیشن کو کمزور کرتا ہے, اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہو کہ صدر زرداری شیروں کا شکاری ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. پنجاب میں آیا خود کو جو قاتل اعلیٰ پنجاب نے کیا کہا, خود کو خادم اعلیٰ پاکستان کہلوایا اور نعرے بازی کروائی ہے جلسے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں خدا نہ کرتا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو سیٹ پر جھگڑا ہوگا, گھر میں جھگڑا ہوگا؟ گھر میں نہیں. دیکھو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے, اور پھر نہیں ہوا. تو ابھی بھی اس نے اپنے چھوٹا بھائی کو تھوڑا سا کیرٹ دے دیا ہے, مگر آخر میں میرا خیال میں شہباز شریف صاحب کبھی بھی نہیں اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. آخری میں نے کہنا ہے کہ آپ میرا فوکس تو اس پریس کانفرنس ممبرشپ ڈرائیو پر تھا. میں پاکستان کے عوام کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر بنے. شکریہ. بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین پازیٹیو